أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. کہہ دیجیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانتے۔ سورہ اعراف کی آیت 188 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے جو خصوصیات اپنے رب العالمین احکم الحاکمین مختار کل اور علم کے ناطے سے عالم الغیب والشہادہ ہونے کی صفات اور اختیارات کبھی کسی مخلوق کو بانٹے نہیں ہیں۔ اگر اللہ پاک اپنی خدائی کے کچھ حصے مخلوقات کو دے دیتا تو وہ بھی ایک طرح سے خدا ہوتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب مخلوقات میں اللہ نے شرف اور فضیلت ہم انسانوں کو بخشی ہے، جیسا جسم و جان، عقل و ایمان اور شعور اور سمجھ ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہے، کسی دوسرے کو رب العالمین نے نہیں بخشی۔ اور انسانوں ہی میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ رکھا ہے۔ نبی معصوم ہستی جو پوری زندگی سچ بولنے والے، کبھی ان کی زبان پر اور ان کی ہستی سے کوئی جھوٹا اشارہ تک ثابت نہیں، تو وہ انبیاء و رسل سب کے ساتھ اس بات پر متفقہ طور پر امتوں کو دعوت دیتے رہے کہ اللہ رب العالمین وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے قبضے میں سب اختیارات ہیں۔ کسی بھی انسان اور مخلوق کو جو نفع نقصان پہنچتا ہے اس میں اصل حکم رب کا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اللہ اپنے حکم سے کرتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالی شانہ کے علم سے بھی باہر نہیں اور قدرت سے بھی نکلی ہوئی نہیں۔ سب کچھ اللہ کی طاقت کے تحت میں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے سب مخلوقات کو پیدا کیا تو اسے علم ہی نہ ہو؟
علم محیط صرف اللہ کی صفت ہے، بالخصوص تکوینیات میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو سب مخلوقات میں اللہ نے زیادہ علم عطا کیا، اور وہ علم شریعت کا ہے، دین اور اسلام کا ہے، جس کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ اور اس علم میں اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نوازا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اولین اور آخرین میں اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی قرآن پاک ہے، جو علوم کا سرچشمہ ہے اور شرائع کو بنیادی قواعد سے بیان کرنے والا ہے۔ یہ جاہلوں کا کہنا ہمیشہ سے رہا، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اے نبی، اگر آپ کا یہ خاص تعلق اپنے رب سے ہے، تمہارے اوپر وحی آتی ہے، تو پھر تمہیں کوئی خدائی اختیارات بھی ہونے چاہیے، کم از کم یہ کہ مکے میں پانی نہیں ہے، صرف ایک کنواں تھا زمزم، تو یہاں آپ چشمے اور نہریں جاری کروا دیں۔ بھی نہیں کہتے تھے رب سے کہہ کر ایسا کروا، کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، تو آپ خود یہاں پہاڑوں کو ہٹا دیں، یہ خشک پہاڑ کس کام کے، یہاں باغ و بہار ہو، انگوروں کے اور کھجوروں کے باغات ہوں، اور آپ کے لیے سونے کے محلات ہوں۔ کیوں؟ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ میں رب کا نبی ہوں اور نبی سے اونچی ذات کوئی نہیں، تو ان بیچاروں کی نظر میں صرف یہ دنیا دنی، جس کو اللہ نے بنایا ہی حقیر اور ذلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس کو اللہ نے بڑی ہی عزتوں اور شرافتوں سے نوازا، اس کو وہ مانتے نہیں تھے، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے اختیار ہونا چاہیے، آپ جتنی دولتیں چیزیں دنیا کی اپنے لیے اکٹھی کریں، اور اس میں ہمیں بھی بانٹے، تو جب تک آ جاتے تو آپ نبی ہوئے، ورنہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو انسان کی سمجھ ہے جو بالکل چھوٹی سی ہے، اللہ کے قدرتیں بھی بڑی ہیں، اس کے نظام اور اس کی حکمتیں، اور ان کی پہنائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا الا یہ کہ جو چیز خود رب ارشاد فرما دے۔ تو آپ کو حکم ہوا آپ لوگوں کو اس بات کی تصریح اور وضاحت کر دیں کہ مجھے رب نے اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں بنایا۔ تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اے نبی آپ ہمیں فلاں دنیا کی چیزیں اور اس طرح کے سامان عطا کر دیں، وہ رب کی ذات ہے، دینے والی اور نہ دینے والی، اور اللہ پاک اپنی حکمت کے تحت میں یہ نظام تکوینیات کس کو کب کتنا دینا ہے کہ نہیں دینا، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں، نہ فرشتے کا، نہ انسان کا، نہ نبی کا، نہ رسول کا۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت فرما دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قل، آپ ان کو بتائیں کہ میرے پاس یہ اختیار بھی نہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا خود مالک مستقل ہو جاؤں، رب کے حکم کی اور اس کی چاہت کی اور مشیت کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ نہیں، یہ نظام رب کا، یہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس نے ہی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اول آخر ظاہر باطن صرف اللہ جانتے ہیں،
اور اللہ کبھی بھولتا نہیں. اس نے جتنی مخلوقات انسان پیدا کیے تھے واپس بلا لے. اب ہمیں بھیجا ہے، ہماری باری. سب کچھ اللہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں، یہاں تک کہ ہماری نیت میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، یہ تو اللہ جانتے ہی ہیں. آئندہ کون سے خیالات انسان کے دل و دماغ، ایک انسان نہیں، 7 سے 8 ارب 700 کروڑ انسان موجود. انسان ہی کیا، ساری ہی مخلوقات، چیونٹی سے ہاتھی تک، زمین سے آسمان تک، سب ستارے، سیارے، سورج، چاند اور اللہ کی مخلوقات. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج کی رات ایک ایسی جگہ سے میرا گزر ہوا کہ عجیب و غریب ایک مخلوق لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف کو جا رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور ان کی کوئی تعداد، کوئی اندازہ. جبرائیل کہنے لگے الا یعلم من خلق، جس کی مخلوق ہے وہ جانے. جب سے میں پیدا ہوا اس جگہ سے جب بھی گزرتا ہوں یہ مخلوق رواں دواں ہے، مجھے نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر کو جا رہی ہے، اور ان کا اول آخر کیا ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے. جیسے ہمارے لیے زمین پر ریت ہے، ساری ریت اور صحرا اور تھل ان کو تو چھوڑو، ایک ٹرالی ریت کی اس کے ذرات ہم سب مل کر گن سکتے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز کی مقدار، تعداد، اس کے مکمل قواعد وہ جانتا ہے. کیوں نہیں جانے گا، اس نے پیدا کیا ہے. تو ان مخلوقات کو بھی رب ہی جانتا ہے جو روا دواں ہیں اور جو گزر گئے اور جو موجود ہیں. اللہ کے علم میں یہ ماضی حال مستقبل نہیں، اللہ یکساں طور پر سب زمانوں کی تمام چیزوں کو صرف جانتے نہیں، ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں. ہر انسان کو، بالخصوص ہم مسلمانوں کو یہ یقین لازم ہے کہ میرا سارا نفع اور نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے حکم ہے تم اپنی رب کی عبادت کرو، ہر چیز اس سے مانگو، چھوٹی ہے یا بڑی، صحت ہے یا سلامتی، دنیا ہے یا آخرت، سب عطا کرنے والا. یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کہیں اے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ جنت دے دیں، ہمیں آپ صحت دے دیں. نہیں، یہ تو آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے ہی خلاف ہو جائے. آپ خود رب سے مانگتے ہیں اور سب انسانوں کو رب سے جوڑتے ہیں. اللہ ہمیں یہ کی طاقت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو تکالیف میں جو غم میں صدمات میں مبتلا ان کو آسانیاں راحتیں خوشیاں عطا. ہماری تمام دنیا آخرت کی تکالیف کو دور فرما. یا اللہ کریم ذات ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے. دعا میں موجود ہے سب نیک دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ